نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم میرے بہن بھائیوں، میرے ویلوگ میں خوش آمدید۔ میرا نام عبدالحق بیہان ہے اور میرے ویلوگ میں ڈیلی روٹین میں قرآن شریف کا ترجمہ رہتا ہے۔ سورہ نساء کا آیت نمبر 155 سے لے کر 170 تک انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ میں ہدایت عطا فرمائے۔ پھر ہم نے ان پر لعنت کی اس لیے کہ انہوں نے اپنا عہد توڑا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، چنانچہ وہ ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑے ہی۔ اور ہم نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کی وجہ سے اور مریم پر بہت بڑا بہتان لگانے کی وجہ سے، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول کو قتل کیا، حالانکہ انہوں نے نہ انہیں قتل کیا اور نہ انہیں صلیب پر چڑھایا، بلکہ انہیں شبہے میں ڈال دیا گیا۔ اور بے شک جنہوں نے عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کیا وہ ضرور ان کے متعلق شک میں ہیں۔ ان لوگوں کے پاس ان کے بارے میں کوئی علم نہیں سوا گمان کی پیروی کے، اور انہوں نے یقیناً انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں اپنے طرف اٹھا لیا، اور اللہ بڑا زبردست بہت حکمت والا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہ بچے گا جو عیسیٰ پر ان کی موت سے پہلے ایمان نہ لائے، اور قیامت کے دن وہ ان سب پر گواہ ہوں گے۔ پھر جو لوگ یہودی ہوئے ان کے ظلم کی وجہ سے اور ان کے اکثر لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے ہم نے ان پر کچھ پاک چیزیں حرام کر دی جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ سود لیتے تھے اور حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے، اور ہم ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، لیکن ان میں سے جو علم میں پختہ اور مومن ہیں وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وہی لوگ ہیں جنہیں ہم جلد بہت بڑا اجر دیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسے ہم نے نوح اور ان کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف وحی کی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے اولاد اور عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف وحی کی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی، اور ہم نے کئی رسول بھیجے اس سے پہلے، ہم ان کا حال آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں، اور کئی رسول ایسے ہیں کہ ان کا حال ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیا، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے خاص طور پر کلام کیا، اور خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے رسول بھیجے تاکہ رسول کے بعد لوگوں کے لیے اللہ کو الزام دینے کی کوئی گنجائش نہ رہے، اور اللہ بڑا زبردست بڑی حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ نے آپ پر جو نازل کیا ہے وہ اس کی بابت گواہی دیتا ہے کہ اس نے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ بطور گواہ کافی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، یقیناً وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ کی شان نہیں کہ وہ انہیں بخش دے، اور نہ یہ شان ہے کہ وہ انہیں سیدھے راہ دکھائے، مگر وہ انہیں جہنم کا راستہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اے لوگو، یقیناً یہ رسول تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر تمہارے پاس آیا ہے، لہذا تم ایمان لاؤ، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا، اور اگر تم کفر کرو گے تو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اس میں ایک چیز ہے ضمیر میں ضمیر کا مرجع کون ہے؟ بعض کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یعنی یہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نزول کے بعد ان کی موت سے پہلے سب اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے، یعنی مسلمان ہو جائیں گے۔ اور بعض کے نزدیک مرجع اہل کتاب ہیں، یعنی ہر یہودی اور عیسائی فرشتہ اجل کے ظہور کے وقت جب اس پر یہ حقیقت کھل جائے گی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، خدائی میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا، اس وقت وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتا ہے۔ گومت کو وقت ایمان نافع نہیں۔ اکثر مفسرین کے نزدیک پہلا مفہوم زیادہ صحیح ہے، واللہ عالم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، وحی کبھی تو مجھ پر گھنٹی کی آواز کی مانند نازل ہوتی ہے۔ نزول وحی کی یہ کیفیت میری طبیعت پر بہت گرا ہوتی ہے، اور پھر جو کچھ وحی میں کہا جاتا ہے اس میں یاد کر لیتا ہوں تو وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ اور کبھی فرشتہ انسان کی صورت میں میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے گفتگو کرتا ہے، جو کچھ وہ کہتا ہے میں اس سے یاد کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے سخت سردیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتے دیکھی، چنانچہ جب وحی منقطع ہو جاتی تو آپ کی پیشانی سے پسینہ بہنے لگتا۔ صحیح بخاری بد الوحی باب 1 حدیث نمبر 2۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ہمیں اللہ کے قریب لے جا سکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بس اللہ سے مانگتی رہنی چاہیے، کیونکہ اللہ توفیق دیتا ہے ہر چیز کے لیے، تو اللہ ہی ہے سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرمائے، جن کی اولاد ہے ان کو ماں باپ کی عزت احترام خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔